الحمدللہ عز و جل ہر سال طلبہ کی شخصیت سازی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دارالمدینہ کے شعبہ دینیات کی جانب سے رمضان تربیہ ہوم ورک جاری کیا جاتا ہے۔ اس سال رمضان تربیہ ہوم ورک میں تلاوت قرآن پاک، نمازوں کی پابندی، نیکیوں کا کیلنڈر، احادیث مبارکہ کا چارٹ اور اخلاقی اوصاف پر مبنی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ رمضان تربیہ ہوم ورک دارالمدینہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اس تربیہ ہوم ورک کے ذریعے ایسے والدین بھی اپنے بچوں کو اس کی سرگرمیاں کروا سکتے ہیں جن کے بچے دارالمدینہ میں نہیں پڑھتے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، براہ کرم یہ ارشاد فرمائیے کہ دارالمدینہ کی طرح دوسرے اسکولز کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے جن کی بدولت ان اسکولز کے طلباء رمضان المبارک بہتر انداز میں گزار سکیں۔ اول تو اسکولز میں چھٹی نہیں ہوتی رمضان شریف میں، تو بہتر گزارنا یہ بڑا دشوار ہے، روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ حالانکہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ روزے کا اس کو حکم کرے، واجب ہے ماں باپ پر۔ اب یہ روزے کا کہتے ہیں تو بچہ اسکول کیسے جائے گا؟ اسکول جا کر وہ روزہ رکھے، اس کا چانس کتنا؟ یہ آزمائشیں تو ہیں۔ دارالمدینہ میں البتہ رمضان شریف کی چھٹی، تو اب یہ کہ روزے کا تو اس میں تو میں ظاہر کیا ترمیم کروں، جو بچے کے روزے کی 7 سال پھر 10 سال میں مزید طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تو بالغ بچے، بالغ لڑکے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں روزوں کا کیا کرتے ہوں گے، وہ تو فرض ہو جائے گا روزہ۔ یہ سارا نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ ذرا میں بہت بیٹھ بیٹھے بول ہی سکتا ہوں، میری چلتی کتنی ہے۔ الحمدللہ دارالمدینہ میں چھٹی ہوتی ہے، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، تو یہاں یہ جو چاہیں اپنے سائے بھائی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا عافیت نصیب فرمائے، بچوں کو روزے رکھوائیں، اور جب کہ طاقت ہو ان میں تراویح پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں 5 ٹائم، اور یہ تو پورا سال 5 ٹائم نمازیں تو پڑھانی ہے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی بھی اس کو مطلب حکم کرنا ہے، ماں باپ پہ یہ بھی واجب ہو گیا۔ 7 سال اس کو دیکھتے رہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، سکھاتے بھی رہیں اس کو۔ 10 سال کا ہو جائے تو اور طاقت بڑھ جائے گی نماز پڑھانے کی بچوں کو۔ تو یہ کرنے والے کام ہے، لیکن پڑھ لے ابھی بس ایک ہی کام ہو، اسکول پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، دروشی بھی تو پڑھ، قرآن بھی تو پڑھ، تلاوت بھی تو کر۔ یہ تو بہت کم ماں باپ ہی کہتے ہوں گے دین پڑھنے کا، تو اب ماں باپ خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ عقیدے سب کو پتہ ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، یہ سب مطلب یعنی کہ سیکھنے والے ضروری ہے نا۔ جن پر روزہ فرض ہے ان پر روزے کے ضروری مسائل بھی سیکھنا فرض ہے کہ وہ جانتا ہو، لیکن بہت مشکل۔ نماز 100 سال کے ہو جاتے ہیں ایک بات ہے، تب بھی نماز کے مسائل سے بعض اوقات بالکل آگاہ نہیں ہوتے، معلومات نہیں ہوتے، سیکھا ہی نہیں ہوتا کبھی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں پر بہرحال یہ کہ کوشش جاری رکھے کہ یہ نماز روزوں کا پابند ہو اور تلاوت کرے، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، گناہ بھرے چینلز نہ دیکھے۔ تو گناہ بھرے چینلز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسلام کا لیبل لگاتے ہیں پیسے کھینچنے کے لیے، جو کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں، ہر ایک کو تو نہیں کہہ رہا میں، تو وہ لیبل اسلام کا ہوتا ہے، اور پھر اسلام کا نام لے کر وہ کچھ کرتے ہیں جس میں علماء کا خون جلتا ہے۔ عوام کو نہیں سمجھ آتی، عوام اسی کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بعض اوقات بالکل نقشہ بگاڑا جا رہا ہوتا ہے اسلام کا۔ اس لیے میں تو عرض کروں گا کہ تو مدنی چینل پہ ایڈ تو ہے نہیں، واللہ خدا کی قسم میرا 1 روپیہ بھی مدنی چینل میں تنخواہ نہیں ہے، مجھے 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ اپنے مدنی چینل کا کیوں کر رہا ہے، تو میری کوئی آمدنی نہیں ہے اس میں۔ میں اللہ پاک کی قسم میں امت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں، باقی آپ کی مرضی ہے، اعتماد کریں نہ کریں۔ اگر مدنی چینل میں کوئی اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہم بیٹھے، ہم کو بتائیں، آپ ہم انشاءاللہ سانس بات میں لیں گے، پہلے اس کو ختم کریں گے۔ کیسے آ گئی ہے؟ آ بھی نہیں سکتی، الحمدللہ چاروں طرف سے گہرا تنگ ہے اس میں، ماشاءاللہ ہمارے ٹھوک بجا کر یہ ترکیبیں ہو رہے ہیں، علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس کا چانس کتنا
کہ اسلام کے خلاف کوئی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت ہمیں دے دے کہ ہم کو اسلام کے خلاف کارروائی کرے، چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ الحمدللہ مطمئن ہے کہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ غلطیاں بھی نہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بھی ہم نے ویڈیو دیکھی دارالمدینہ کے تعلق سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ پورا جو انہوں نے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو تربیتی نصاب دیا ہوا ہے تاکہ ماہ رمضان میں بچے دین سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، پورا ہوم ورک دیا ہوا ہے۔ تو پیرنٹس کے لیے یہ تو باقاعدہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ بچوں کو یہ کروا سکتے ہیں۔ اگر بنیادوں پر دیکھیں تو دارالمدینہ اس وقت دینی لحاظ سے بالخصوص اور اخلاقی لحاظ سے اور ایک شرعی نظریات، عقائد، اعمال، افعال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دارالمدینہ ایک ہماری لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسکولنگ سسٹم کے تحت، جو کہ ایک اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، دارالمدینہ ہے، کالج کی طرف ہے، تو یہ جو بھی کچھ دعوت اسلامی کا یہ ادارہ جو کر رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کو بھی شاید سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ایجوکیشن کے ذریعے جو کچھ ایک تباہی پھیلائی جا رہی ہے، جیسے امیر سنت مدنی چینل کا، تو میڈیا کے ذریعے جو تباہی ہے اس کا مقابلہ مدنی چینل کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور جو ایجوکیشن کے ذریعے جو تباہی آ رہی ہے اس کا مقابلہ دارالمدینہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سب کو یہی دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کریں۔ نظریات، عقائد، افعال اور اعمال اور دین اور اسلام و سنتوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے، اسلام کی روح، اسلام کی درست تعلیمات کو رکھیں گے، تو آپ کو دارالمدینہ بہت اچھا لگے گا کہ یہاں ہمارے بچوں کی دین کے مطابق تربیت ہونے کی صورتیں زیادہ موجود ہیں۔ تاہم ماشاءاللہ امیر سنت کی خواہش رہی ہے کہ رمضان مبارک میں دارالمدینہ بند ہو، تو الحمدللہ اس بار ہماری مسجد دارالمدینہ نے آپس کے مشورے کیے اور دارالمدینہ ماہ رمضان میں بند رکھا گیا ہے۔ میری دارالمدینہ میں جو بچے و بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس سے خاص درخواست ہے، سرپرستوں سے درخواست ہے کہ یہ جو دارالمدینہ بند ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اخراجات شروع ہوتے ہیں نا، عمارت کے کرائے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور جو سیلریز ہیں وہ دینی ہیں، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ مہربانی کر کے دارالمدینہ کی جو فیس ہے وہ اپنے وقت پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سسٹم اور بہتر ہوگا، اور ہم ہر سال انشاءاللہ یہ ماہ رمضان میں چھٹی دے کر بچوں کو نیکی کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا تعاون ہوگا ہمارے ساتھ بہت بڑا۔